واقعی مردوں کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں. کدھر ان کی غیرتیں سو گئی ہیں جا کر کہ ان کو اپنی بیویاں اس حال میں پھرتی ہوئی بری نہیں لگتی، یا بیٹیاں یا بہنیں. کیوں نہیں کہتے، کیوں نہیں ان کے سروں پہ چادریں ڈالتے، کیوں نہیں ان کو ڈھانکتے؟ ہر چیز کھینچ لی ان کے اوپر سے، چادریں کھینچ لیں، لباس کھینچ لی اپنی بیویوں کے، اور ان کو خود شرم، ان کو غیرت نہیں آتی کہ ہم کس حال میں اپنی بیوی کو لے کے جا رہے ہیں. سب دیکھتے ہیں ان کو. کھانے کے بارے میں اتنے حساس، ایک مکھی بیٹھ جائے تو کھانا نہیں کھائیں گے. مکھی اڑتی بھی نظر آئے تو وہم ہو جائے گا کہ کیا پتہ مکھی بیٹھی ہو، گندا کھانا. اور وہ ان کی بیوی اتنی ساری گندی نظروں کا مرکز بنتی ہے تو ان کو گندی نہیں لگتی کہ کتنی ناپاک ہو گئی میری بیوی، کتنی گندی خبیث نظریں اٹھی ہیں اس کی طرف. پتہ نہیں مردوں نے اس کو دیکھ کر کیا کیا ذہنوں میں فینٹاسائز کیا ہوگا، میری بیوی کے بارے میں یہ کیا کیا اپنے دماغوں میں تصویریں بناتے ہوں گے. غیرت نہیں آتی مردوں کو. نہیں، اب غیرت اس پر آنے لگی ہے عبایا پہنی ہوئی بیوی پر. ساری شرم اس پر آتی کہ بیوی نے اسکارف یا عبایا پہنا ہے. ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تم کو ساتھ لے کر ہی نہیں جائیں گے. بعض مرد کہتے ہیں اس حلیے میں چلنا ہے، میرے ساتھ مت چلنا. گاڑی میں آگے نہیں بٹھاتے، کہتے ہیں پیچھے بیٹھو. اسکارف پہننا ہے، عبایا پہننا ہے، گو سٹ ایٹ دا بیک، ڈونٹ سٹ وتھ می، میرے ساتھ مت بیٹھو. تو عورت بھی اپنا حق سمجھ کے لے. عورت کا حق ہے پردہ کرنا، اپنے تبرج کو چھپانا، اپنی زینت کو چھپانا. میاں کہتا ہے میرے ساتھ مت جاؤ، سر اٹھا کر کہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاتی. کیا کمزوری ہے، کیا گروول کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پیر پڑنے لگ جاتی ہیں کہ اللہ کا واسطہ لے کے چلو. رو رہی ہیں اور دھو رہی ہیں کہ میاں پارٹی میں لے کر نہیں گئے. نہیں گئے تو کیا ہوا، کوئی جنت سے محروم تو نہیں ہو گئیں؟ نہیں لے کر جاتے تو نہ جائیں، کل کو خود جواب دیں گے اللہ کو. اور اللہ نہ کرے اس وجہ سے اگر سزا ان کو ملتی ہے تو بیوی تو بچائے اپنے آپ کو. وہ کیوں اتنی وفاداری کر رہی ہے کہ شوہر اگر آگ میں گیا تو میں بھی آگ میں جاؤں گی اس کے ساتھ. ایسی کیا مشکل پڑی ہے، ایسی کیا وفاداری ہے؟ فرعون کی بیوی سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ فرعون کی بیوی نے تو عقل مندی کی چوائس کی. اس نے کہا میرا شوہر جاتا ہے جہنم میں جائے، میں کیوں جلوں اس کے ساتھ. اس نے تو اللہ سے دعا کی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ تو جنت میں میرے لیے اچھا سا گھر بنا دے اپنے پاس. تو یہ ہے، اپنا مقام ہم پہچانیں گے، اپنے آپ کو ہم صحیح ایویلیویٹ کریں گے تو ہم صحیح سٹیپس لے سکتے ہیں، صحیح سٹینڈز لے سکتے ہیں. ہم جب اس قدر شوہروں پر ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہیں اور ان کے اوپینین پر کہ اگر انہوں نے کہا کہ میں لے کے نہیں جا رہا تو بس اب ڈپریشن میں چلے گئے اور چادر ہی اٹھا کر پھینک دی کہ نہیں پارٹی میں جانا بہت ضروری ہے. اور پارٹی میں جا کر کیا کرتی ہیں عورتیں؟ مسٹر اینڈ مسز جب جاتے ہیں کسی پارٹی میں اور جب مکسڈ گیدرنگز ہوتی ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے، سب لوگ جو ہیں وہ دوسروں کی بیویوں کو دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، پھر دلچسپی ختم ہو جاتی ہے ان کی. پھر مرد اپنی باتوں میں لگ جاتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ صرف ڈیکوریشن پیسز کے طور پہ وہاں بیٹھی رہ جاتی ہیں. جیسے گلدستے ہوتے ہیں یا بکیز ہوتے ہیں یا شینڈیلیئرز یا قالین ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جو آفیشیل گیدرنگز ہیں نا، اس میں عورت کا وجود صرف ڈیکوریشن پیس ہے، فالتو فضول جاتی ہے، بالکل کچھ کام نہیں وہاں پر اس کا. بس یہ ہے کہ اس نے اس کو کمپلیمنٹ کر دیا، اس نے اس کو کمپلیمنٹ کر دیا، اس نے اس کی بیوی کو پکڑ کر چوم لیا، اس نے اس کی بیوی کو پکڑ کر چوم لیا، وہ اس کے ساتھ ناچ لیں، اس کے ساتھ ناچ لیں. یہ کیا بات ہوئی؟ جس کا جی چاہا ہاتھ لگا کر چلا گیا. کوئی ہمارے کھانے کو چھوئے آ کے بار بار تو ہم اس کے ہاتھ کو جھٹک دیں کہ مت ہاتھ لگاؤ، کھانا گندا ہو جائے گا. اور بیوی جیسی چیز جس کا جی چاہے اس کے اوپر وہ ہاتھ رکھ دے. غیرت نہیں آتی کہ میری بیوی کو لوگ چھوتے کیسے ہیں، اتنی پاکیزہ چیز. تو پاکیزگی کا احساس ختم ہو گیا ہے نا، انہیں مطلب نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اس طرح سجاوٹ کے لیے نہیں بنایا عورت کو، اس طرح ڈیگریڈ مت کرو عورت کو، اشتہار مت بناؤ اس کا. یہ مقام نہیں ہے عورت کا. عورت کا مقام کیا ہے؟ گھر میں رہے، ٹک کے رہے، وقار قرار، حفاظت کے ساتھ، عزت کے ساتھ. آلو پیاز اور پان سگریٹ کی دکانوں کی زینت بننے کے لیے نہیں آئی کہ ہر جگہ ایک سیڈکٹیو پوز میں اس کی تصویر ہو. لگتا ہے کہ صرف جو ہے یہ مرد سے جنسی تعلق چاہتی ہے اور بھیک مانگ رہی ہے، اس کی بیک کر رہی ہے کہ پلیز مجھ سے تعلق قائم کرو. کہ یہ انداز، یہ پوزز آپ ایڈس کبھی دیکھیں تو لگتا ہے کہ کیا بیچ رہی ہیں، کیا دکھا رہی ہیں. جس چیز کا ہوتا ہے اس پہ توجہ بھی نہیں جاتی، لوگ عورت کو ہی دیکھتے رہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں ایڈ کس کا تھا، یاد بھی نہیں رہتا. اور جس طرح بعض دفعہ کو ریلیٹ کیا جاتا ہے پروڈکٹ اور عورت کے جسم کو، اتنی بے غیرتی ہوتی ہے اس کے اندر. یہ مرد ہیں نا بنانے والے، مرد ہیں. تو جب مردوں کی غیرت کا ہی جنازہ نکل گیا تو پھر اب بچے گا کیا، بتائیے.
تو پلیز اپنے بیٹوں کو باغیرت بنائیے، اپنے شوہروں کی بھی غیرت کو جگائیے، بھائیوں کی بھی۔ لیکن غیرت کو آج کیا کہہ دیا گیا؟ نیرو مائنڈڈ، بیکورڈ، دقیانوسی، گندا دماغ کہہ دیا کہ تمہارا دماغ ہی گندا ہے جو تم گندی باتیں سوچتی ہو۔ ہم تو سوچتے ہی نہیں اس طرح سے، پھر جھوٹ بولتے ہیں نا، ایک تو گناہ کرتے ہیں، اوپر سے اس پہ جھوٹ کا پردہ ڈالتے ہیں۔ اگر یہ گندی سوچ نہ ہو رہی ہوتی، گندی گندی چیزیں دیکھ کر، تو دنیا میں اتنی گندگی تو ہمیں نظر نہ آتی نا۔ ہر جگہ آپ دیکھیں یہ عورتوں کے خلاف مظالم کی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ عورت کی ویلیو ہے جو اللہ نے بتائی۔ تو عورت کو اپنے لیے ایسٹ بنائے، مرد فتنہ نہ بنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑا۔ عورت فتنہ اس لیے بن گئی مردوں کے لیے کہ مردوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل نہ رہے۔ وہ تو کفار سے اتنے امپریس ہو گئے ہیں، انہی جیسا بننا چاہتے ہیں۔ وہ کسی کھڈے میں گریں گے جا کر کفار، تو یہ بھی ان کے پیچھے گریں گے، ایسے رول ماڈل بن گئے ہیں۔ کتنا بھی نقصان ہو جائے دین کا، دنیا کا، سب برداشت کر جائیں گے۔ بیویاں بے وفا ہو جائیں، بیویاں بے حیا ہو جائیں، کچھ ہو جائیں، سب کرنے پہ تیار ہیں۔ گھر ٹوٹ جائیں، کچھ ہو جائے، بچے نگلیکٹ ہو جائیں، لیکن نہیں کریں گے وہ جو ویسٹ میں لوگ کر رہے ہیں۔ جب پاکستان بنا تھا تو کچھ مولویوں نے کہا کہ دیکھیں ہماری خواتین کے لیے تو فاطمہ بنت محمد رول ماڈل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پہ کچھ لوگوں نے، جو سو کالڈ دانشور جن کو ہم کہتے ہیں نا، سوڈو انٹلیکچوئلز، انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، فاطمہ بنت محمد رول ماڈل تھیں، اب ہمارے لیے فاطمہ جناح رول ماڈل ہیں۔ یہ بات کہہ دی انہوں نے۔ تو پھر آپ دیکھیں تو غلطی کر رہے ہیں نا ہم۔ وقت کے ساتھ ساتھ ازواج رول ماڈل کی حیثیت چھوڑ تھوڑی دیں گی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ کی حیثیت سے ہٹ تھوڑی جائیں گے۔ 1400 سال پہلے بھی جو ان کی پوزیشن تھی، 1400 سال بعد بھی ان کی وہی پوزیشن ہے، تو ہمیں اپنی پرائیورٹیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ اولین ذمہ داری بتائی عورت کی، اور پھر کس طرح گھر سے نکلنا ہے وہ بتا دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دیکھیں مطلقاً گھر سے نکلنے پر پابندی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہوئے نکلنے پر پابندی ہے، تبرج کرتی ہوئی نہ چلیں۔ ان آیات کی جو ٹرو اسپرٹ ہے، جو اصل روح ہے، ان پر عمل کریں، نہ بے عزتی ہے نہ انسلٹ ہے، ان کے اپنے بھلے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی بندیاں گندی نظروں کا شکار ہوں، مولیسٹ ہوں یا ہراس کیا جائے، ان کو ذہنی اذیت ان کو پہنچتی ہے۔ جو اللہ سے اچھا گمان رکھتی ہے وہ تو اس کو عزت افزائی سمجھے گی، آنر سمجھے گی۔ اور آپ دیکھیں سب سے پہلے عمل کیا بھی کس نے؟ ازواج نے کیا۔ ان کا نام ہی ازواج مطہرات پڑ گیا، پاکیزہ بیویاں۔ سب سے پہلے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے جاہلی کلچر کا خاتمہ کیا، اور اس کے ذریعے، اس کے تھرو تمام مسلمان خواتین کے لیے یہی پیغام دے دیا گیا کہ تم بھی یہی کرو۔ اور اہل بیت کو کہا گیا کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم پاکیزہ ہو جاؤ، لیطہرکم تطہیرا، کہ اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو بالکل پاکیزہ کر دے۔ اہل بیت یہ انہی معنوں میں بولا جاتا ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ گھر والی، رہنے والی گھر کی۔ سورہ ہود میں بھی ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو جب فرشتوں نے خوشخبری دی تھی اولاد کی، تو ان سے بات کرتے ہوئے اہل بیت کا لفظ ہی استعمال کیا تھا۔ آیت 73 میں آتا ہے یہ سورہ ہود میں کہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت۔ اور تو ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں نہ اولاد نہ والدین کوئی بھی نہیں تھا، صرف بیوی تھی، ان کی بیوی سارہ تھیں۔ تو بیویوں کو دراصل اہل بیت کہا جاتا ہے، اصل میں تو بیویاں ہی اہل بیت ہوتی ہیں۔ لیکن ضمناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں فاطمہ، علی، حسن، حسین رضی اللہ عنہم یہ بھی شامل ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا
تم اس شخص کے متعلق پوچھتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا اور جس کی بیوی حضور کی بیٹی تھیں جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب تھیں۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے واقعہ سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور ان پر کپڑا ڈال دیا اور دعا فرمائی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے گندگی کو دور فرما دے اور انہیں پاک کر دے۔ عائشہ نے رسول اللہ سے عرض کیا، میں بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم الگ رہو، تم تو یعنی کہ ہو ہی، لیکن ان کو بھی میں شامل کر رہا ہوں۔ یہ جب بھی ہم نے بات کی اس کے بارے میں، یہ کسی کا کمنٹ ہے، یہ لکھتی ہیں کہ چند سال پہلے ایک نہیں یعنی کہ کئی تھیں ٹاپ گریڈ GPA فیمیل گریجویٹس آف ٹاپ US آئی لیگ یونیورسٹیز و انٹرویوڈ۔ تو چند لڑکیوں سے انٹرویو لیا جو بہت ذہین اسٹوڈنٹس تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا ایک اسٹڈی کا کہ پتہ چلا کہ 25% جو ہیں ان میں سے ان کا ارادہ یہ ہے کہ اگر ان کو موقع ملا تو وہ ہوم میکر بن کے رہیں گی۔ جب یہ اسٹڈیز کے رزلٹ سامنے آئے تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا وہاں پر، اور جو فیمنسٹس تھیں انہوں نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، اور جو میڈیا تھا اس نے بھی بہت ناراضگی کا اظہار کیا۔ لیکن یہ ایک واقعی سوچنے کا مقام ہے کہ اتنی بہترین یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلی ہوئی، اور وہ بھی 25% تو بہت بڑی پرسنٹیج ہوتی ہے، تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم گھر میں رہیں اور ہم ہوم میکر بن کے رہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم واقعی اپنی فطرت پر واپس لوٹ آئیں۔ آگے چلتے ہیں، آیت 34 وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھر میں سنائی جاتی ہیں۔ ان اللہ لطیفاً خبیرا، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ ازواج کے گھر میں قرآن اتر رہا تھا، اللہ کے رسول ان کی زندگی کے ساتھی تھے، لائف پارٹنر تھے، لہٰذا مشن کے طور پر بتا دیا گیا کہ اللہ کی آیات اور حکمت اور دانائی کی باتیں یاد کرو۔ ذکر میں یاد کرو بھی آتا ہے، یاد رکھو بھی آتا ہے، بیان کرو، تذکرہ کرو، ڈسکشن کرو، سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ آج بھی جو خواتین گھروں سے نہیں نکل سکتی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہ گھر بیٹھے بہت سے کام کر سکتی ہیں، پڑھنے پڑھانے کے کام کر سکتی ہیں۔ نیچرل ٹینڈنسی اس کی پائی جاتی ہے عورتوں میں، اور گھر کے کام نمٹا کر وقت مل ہی جاتا ہے۔ کتابیں ہیں، کیسٹس ہیں، CDs ہیں، آڈیو ہیں، ویڈیو ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو سنواریں۔ اور حقیقت ہے کہ آج جس طرح گھروں میں چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، اور اس میں جو کردار عورت ادا کرتی ہے، ایسا کردار کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ غیر محسوس طریقے سے گھر میں تعلیم دی جا سکتی ہے سنت کی، کھانے پینے کے آداب کے بارے میں، ہنسنے بولنے کے، گھر کے ڈیکوریشن کے آداب کے بارے میں، دعوتوں کے بارے میں، ان سب چیزوں میں عورت ہی ہے جو کہ سنتوں کو زندہ کر سکتی ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑا آنر، بڑا اعزاز، اور یہ آخرت کی بڑی کامیابی ہے اگر اس طرح خواتین اپنے گھروں میں سنتوں کو زندہ کر دیں۔ اور یہ کام اس وقت ہوگا جب ان کے اپنے پاس علم ہوگا۔ جب ماں یہ کام کرتی ہے، پڑھتی پڑھاتی ہے، جس طریقے سے کام کرتی ہے، بچے اسی کے پیچھے چلتے ہیں، اسی کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ ماؤں کے ہاتھوں میں کتابیں آئیں گی، اچھی اچھی عمدہ عمدہ کتابیں آئیں گی، بچوں میں بھی شوق پیدا ہوگا۔ اور انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی، یہ ذہنی صلاحیتوں کو لگانا، علم حاصل کرنا، یہ بہت ایک سیٹسفائنگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے، بڑا سکون دینے والا تجربہ ہوتا ہے۔ ذہن مثبت کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، ذہن صحت مند ہو جاتا ہے، خوشی کا، اطمینان کا، فلفلمنٹ کا احساس ہوتا ہے۔
ورنہ عورتیں جب پڑھنے لکھنے کی طرف توجہ نہیں کرتی تو پھر جھگڑے، فساد اور یہ اور وہ اور 10 طرح کے مسائل جو ہیں وہ گھروں میں چلتے رہتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کی خواتین کو پڑھائی میں لگا دیں، آپ دیکھیں کم از کم ایک محتاط فگر آپ کو بتایا جا رہا ہے، کم از کم 50% جھگڑے شکایتیں ختم ہو جائیں اور 50% رسومات بھی ختم ہو جائیں۔ رسومات اور یہ فضول خرچیاں کیوں ہیں؟ وقت کی وجہ سے۔ وقت ہے تو یہ سارے کاموں کے اندر لگ رہا ہے، پڑھنے میں مصروف ہو جائیں گی، وقت ہی نہ بچے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صحت اور وقت کے استعمال کے بارے میں محتاط ہونے کو کہا ہے کہ 2 بڑی نعمتیں ہیں اور ان کو انسان استعمال نہیں کرتا اور بعض دفعہ نقصان اٹھاتا ہے صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے۔ تاریخی طور پر بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ جب سے مسلمان عورتوں میں تعلیم کا شوق ختم ہوا، تب سے مسلمانوں کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ اور جو مسلمان عورتیں تعلیم حاصل بھی کر رہی ہیں پروفیشن کے طور پہ تاکہ کما سکیں، پھر منی میکنگ مشین بننے کے لیے کر رہی ہیں، مرد بھی اسی لیے کر رہے ہیں۔ چلیں، مردوں کی تو ضرورت ہے، ان کو ہنر آنا چاہیے، کمانا ان کی ذمہ داری ہے۔ عورتیں بھی علم صرف اس لیے حاصل کر رہی ہیں کہ وہ کہیں نوکری کر سکیں۔ تو علم جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے وہ پیسہ کمانے والے علم کا ذکر نہیں کیا جا رہا۔ مراد ہے ایسا علم جو کہ سیلف گرومنگ کا کام دے، شخصیت کو نکھار دے، سنوار دے، جو یہ صلاحیت پیدا کر دے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کی تعمیر کردار، تعمیر سیرت کر سکیں۔ بنانے والی تعلیم جو کہ اصلاح کر دے، بگاڑ دور کر دے، فساد دور کر دے، اعلیٰ اخلاقی اقدار جو پیدا کر دے، ایسی تعلیم حاصل کریں۔ آگے فرمایا آیت 35 رکوع نمبر 5 شروع ہو رہا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے اس آیت میں کہ عورتوں مردوں دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر آ رہا ہے، مرد اور عورتیں، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، اور یہ لسٹ جو ہے وہ آگے چلے گی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ کی رضا اور جنت کے اعلیٰ درجوں کے حصول میں کامل مساوات ہے۔ عورتوں اور مردوں میں کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ دنیا میں تو ایک مرد ایک عورت ایک ہی کام کرتے ہیں، تنخواہوں کے اندر فرق ہے، مردوں کو زیادہ تنخواہ ملتی ہے، عورتوں کو کم تنخواہ ملتی ہے۔ یہ تو مسائل ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کہ عورتوں کو کم درجے دیے جائیں گے جنت کے اور مردوں کو زیادہ اعلیٰ درجے دیے جائیں گے جنت کے، نہیں۔ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں نا کہ دا ڈائس از لوڈڈ، یہ کہا جاتا ہے نا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ ایک ہی جاب ہے، اس کے لیے عورتوں کے امکانات کم ہوتے ہیں کہ ان کو وہ چیز مل جائے، اور مردوں کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو وہ جاب مل جائے۔ لیکن ایک ایسی جاب اپرچونٹی ہے کہ جس میں کامل مساوات ہے، وہ ہے اللہ کا بندہ بننا۔ جو اس جاب کے لیے اپلائی کرے گا اور محنت کرے گا، چانسز بھی برابر ہیں نوکری ملنے کے، اور اس میں ویجز بھی برابر ہیں۔ تو کمپیٹ کرنا ہے تو یہاں کرو، اس جاب کے لیے کمپیٹ کرو، اس کے لیے اپلائی کرو، جو اپلائی کرے گا اس کو جاب مل جائے گا۔ عام طور پہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے، ویکنسیز کم ہوتی ہیں، ایپلیکینٹس زیادہ ہوتے ہیں، امیدوار زیادہ ہوتے ہیں، نوکریاں کم ہوتی ہیں۔ یہاں تو جتنے امیدوار ہیں اتنی ہی نوکریاں ہیں۔ جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی بننا چاہے سب کو اللہ نوکری دے گا، سب کو امپلائمنٹ دے گا، کوئی بے روزگار ان امپلائڈ نہیں رہے گا، اور سب کو اللہ بہترین اجر بہترین تنخواہ دے گا۔ تو یہاں مقابلہ کرو، عبادت میں اطاعت میں برابر کا موقع ہے، اور عقل مند کے لیے کمپٹیشن کا میدان یہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ جتنا انسان اللہ سے لو لگاتا ہے اتنی آسانی سے اس کے حکم پر عمل کر سکتا ہے۔ تو حضور کی بیویاں رضی اللہ عنہن بہت عقل مند تھیں،
آپ کی بیٹیاں بھی بہت عقل مند تھیں، انہوں نے اس میدان کو اپنے لیے پسند کیا کمپٹیشن کے لیے، اور کتنے ہی مردوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ قیامت کے دن کتنے مرد ہوں گے جو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مرتبے پر رش کریں گے، عائشہ ختیجہ کے مرتبے پر رش کریں گے۔ تو یہ ہے عقل مندی، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہاں برابری ہے۔ دنیا کی تقسیم تو فرق ہے، کہیں کسی کا درجہ اونچا، کہیں کسی کا درجہ اونچا۔ عورتوں مردوں میں جو مساوات ہے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، اس کی بھی بڑی اچھی مثال ذاکر نائک صاحب کی کتاب میں لکھی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں عورتیں اور مرد میں دونوں میں ایکوالٹی ہے، ہیں بالکل برابر دونوں، عورتیں گھٹیا نہیں، مرد اعلیٰ نہیں، مرد گھٹیا نہیں، عورتیں اعلیٰ نہیں۔ اس کی مثال انہوں نے یوں دی کہ دو بچے ہیں، دونوں کے نمبر جو ہیں ٹوٹل جو ایگریگیٹ ہوتا ہے، ٹوٹل نمبر دونوں بچوں کے 500 ہیں، تو برابر ہوئے نا۔ اب کیا ہوا جب آپ ان کو بریک ڈاؤن کر کے دیکھیں ان کے نمبروں کو، اردو میں ایک بچے کے 50 ہیں، دوسرے بچے کے ہیں 55، اس بچے کے میتھس میں ہیں 60، اس کے ہیں 55، یعنی الگ الگ سبجیکٹس میں نمبر الگ الگ ہیں، لیکن آخر میں ٹوٹل ایک ہی ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر عورت اور مرد پر اس کو اپلائی کیا جائے تو مختلف حیثیتوں میں عورت کہیں کم ہے، کہیں مرد کم ہے، کہیں عورت زیادہ ہے، کہیں مرد زیادہ ہے، لیکن آخر میں ہے ایکوالٹی، ہے بالکل برابر، ہے مساوات۔ تو یہ مثال بہت اچھی لگی، سوچا کہ آپ کے سامنے بھی رکھ دی جائے۔ اور اس کی یہاں پر ہمیں ایک جھلک نظر آ رہی ہے کہ ان المسلمین والمسلماتی، بے شک فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ پہلے تو فرما برداری کا ارادہ تمہیں کر لینا چاہیے، جو سنو گے وہ مانو گے۔ پہلے اسلام ہے، پہلے فرما برداری، پہلے شریعت کی ظاہری شکل پر عمل شروع کر دو، تو کیا ہوگا؟ والمؤمنین والمؤمناتی، تو پھر تم مومن بن جاؤ گے، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، ایمان بھی تمہارے دل میں آ جائے گا۔ اطاعت شروع کرو گے تو ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم بعض دفعہ الٹی گنگا بہانے کی کوشش کرتے ہیں، the other way around۔ ہم کہتے ہیں پہلے ایمان آئے، پہلے یقین آئے تو ہم عمل شروع کریں، تو کیا ہوتا ہے کہ نہ ایمان آ پاتا ہے، نہ عمل ہونے پاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پہلے کنونس تو ہو جائیں تو پھر شروع کریں گے۔ یہاں کیا طریقہ بتایا گیا؟ نہیں، تمہارا عمل تمہیں کنونس کرے گا۔ کنوکشن کے انتظار میں عمل کو ڈیلے مت کرو، عمل شروع کرو گے کنوکشن آ جائے گا۔ جیسے کوئی مکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ یہ کہے کہ جب تک مجھ کو خانہ کعبہ نظر نہیں آ جائے گا قدم نہیں اٹھاؤں گا، بیٹھا رہے گا۔ پھر عمل شروع کرے، قدم اٹھائے، چلنا شروع کرے، جہاز میں بیٹھے، اترے، جائے، پہنچے، عمل کرتا رہے گا، خانہ کعبہ نظر بھی آ جائے گا۔ تو بالکل یہی ایمان کی بھی مثال ہے۔ تم اوبیڈینس تو شروع کرو، اطاعت تو شروع کرو، حکم ماننا شروع کرو، تم کو ایمان نصیب ہو جائے گا، مومن ہو جاؤ گے۔ تو پھر وہ ایمان والے ہو جاتے ہیں۔ والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں۔ پھر اب آگے مزید ترقی، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ اب فرما برداری پر وہ کنسسٹنسی کے ساتھ قائم ہو گئے، جم گئے فرما برداری کے اوپر، قنوت، اندر باہر سے کنونس ہو گئے۔ اب اسلام اور ایمان مل گیا، اوپر اسلام ہے، باہر اسلام ہے، اندر ایمان ہے، تو ظاہری باطنی کیفیتیں ہم آہنگ ہو گئیں، سنکرونائزڈ ہو گئیں۔ اب فرما برداری پر قائم رہنا کنسسٹنسی کے ساتھ بہت آسان ہے۔ والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں۔ اب وہ سچے ہو گئے نا، محسن ہو گئے، صادق ہو گئے، جس عقیدے کا زبان سے اظہار کیا تھا اسی پر عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ ہے سچائی، کہ کوئی ڈسکرپنسی نہ رہے ظاہر اور باطن میں، عقیدے اور عمل میں کوئی اختلاف نہ رہے، ایک ہو گیا عقیدہ عمل ان کا، قول اور عمل ان کا ہم آہنگ ہو گیا۔ جو انہوں نے زبان سے کہا ان کے عمل نے گواہی دے دی کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سچے لوگ ہیں۔
اور جو اس کیفیت میں آنا چاہے گا تو صبر کے بغیر تو گزارا نہیں. یہ ہے بڑا صبر آزما مرحلہ. تو فرمایا والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. سچ پر تو بڑا صبر کرنا پڑتا ہے. انسان اگر سچ پر قائم رہنا چاہتا ہے اس کو صابر ہونا ہوگا. جھوٹ کے لیے کچھ صبر نہیں کرنا، اور جھوٹ بے صبری کی وجہ سے آتا ہے انسان کے اندر. دھوکہ بے صبری کی وجہ سے آتا ہے. شارٹ کٹس تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ شارٹ کٹس الٹیمیٹلی جہنم ہی کی طرف لے کر چل پڑتے ہیں انسان کو. حدیث میں آتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. تو دنیا میں جھوٹی گواہی اتنی بری سمجھی جاتی ہے، کہاں اللہ کے سامنے جھوٹی گواہی دینا. تو اللہ کے سامنے ہم سچا بننا چاہتے ہیں تو ہم کو صبر کرنا ہوگا. بڑی صفت ہے صبر کی. صبر کو مانگا کریں اللہ سے کہ اللہ مجھ کو صابر بنا دے. اور یہ صبر کرنا کس طرح آسان ہوتا ہے؟ والخاشعین والخاشعات، اللہ کے آگے جھکنے والے مرد، اللہ کے آگے جھکنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں. صبر اس وقت آتا ہے جب انسان کے دل میں عاجزی ہو، خشوع ہو. خاشعین للہ، اللہ کے آگے جھکنے والے، انکساری ہو ان کے اندر. جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں وہ صبر نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں مجھ جیسی ہستی میں کیوں برداشت کروں، میں نہیں برداشت کر سکتا، یہ آئی کین ناٹ ٹالریٹ دس. یہ انداز ہوتا ہے تکبر کرنے والوں کا. خشوع کرنے والے اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ ہیں ہی نہیں. کیوں نہیں سمجھتے بڑی چیز؟ اس لیے کہ ہیں نہیں. ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اپنے کم مائیگی کا ان کو احساس ہوتا ہے. ماں ام مہین سے ہم بنے ہیں، پتہ ہے. خلق الانسان من طین، اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا. پتہ ہے ان کو کہ مٹھی بھر خاک اور ہوں کیا میں اور کیا میری حیثیت. تو عاجزی، اپنے رب کے آگے جھکتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. ان کی انا جھک جاتی ہے اللہ کے آگے. اللہ کے قدموں میں سر رکھنے والے، خشوع کرنے والے، جھکنے والے، تواضع رکھتے ہیں اپنے اندر. اکڑ نہیں ہوتی، کسی چیز کو اپنا حق نہیں سمجھتے. دل ان کے نرم نرم ہوتے ہیں. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ جنت میں جانے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں. سافٹنس ہوتی ہے ان کے اندر. اور آپ دیکھیں جب دل میں نرمی ہوتی ہے تو ڈھیر خیر آ جاتا ہے دل کے اندر. کوئی چیز نرم ہوتی ہے تو وہ آرام دینے والی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، مضمون اس کا یہ ہے کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا. نرم چیز آپ دیکھیں وہ تسکین بھی دیتی ہے، سکون پہنچانے والی ہوتی ہے. نرم بستر ہو یا نرم کلام ہو یا نرم غذا ہو تو آسانی ہوتی ہے نا. آسانی کرنے والے دوسروں کے لیے، سختی نہیں کرتے دوسروں کے لیے. چونکہ نرمی ہوتی ہے تو تکبر بھی نہیں ہوتا، بہت غصہ بھی نہیں ہوتا، بد مزاجی اکڑ نہیں ہوتا، دوسروں کو اذیت تکلیف دینے والے نہیں ہوتے. خشوع کی وجہ سے ان کے دل نرم نرم چڑیوں جیسے ہوتے ہیں. ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، کہیں میرا یہ رویہ اللہ کو برا نہ لگ جائے، کہیں یہ چیز تکبر میں تو نہیں آتی. ہر وقت ٹٹولتے ہیں اپنے آپ کو کہ میں کیا سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، میں کیا سمجھتا ہوں خود کو، ہر چھوٹی چھوٹی بات کا میں کیوں برا مانتا ہوں، بہت بڑی چیز سمجھا اپنے آپ کو تب نہیں. تو خشوع ہوتا ہے ان کے اندر، کچھ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو. آئی ایم نتھنگ. والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. دوسروں کی بھی تکلیف کا ان کو احساس رہتا ہے، اپنے گناہوں کا بھی احساس رہتا ہے. خشوع کے ساتھ جھک کر دوسروں کی ضروریات پوری کرنے والے، صدقہ لینے والے کا ایک طرح سے احسان سمجھتے ہیں اور اللہ کا احسان مانتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو موقع دیا کہ میں کسی کے ہاتھ پر کچھ رکھ سکتا ہوں اپنے گناہوں کے کفارے کے طور پہ. جو میں اس کو دے رہا ہوں یہ تو میرا انویسٹمنٹ ہے. تو کثرت کے ساتھ صدقہ کرنے والے، اپنی ضروریات کو کم کرنا پڑ جائے تو کم کر کے دیتے ہیں، خواہشات کو لگام دیتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں دیں، دوسروں کی ضروریات پوری کریں. جس کے دل میں نرمی ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، تقویٰ ہوگا. تقوی کے ساتھ انسانی ہمدردی لازم اور ملزوم ہے.
नेक इंसान पत्थर दिल नहीं हो सकते, दूसरों की मजबूरी, दूसरों की हाजत से बेनियाज नहीं हो सकते। कोई जाहिद हो सकता है, आलिम हो सकता है, फाजिल हो सकता है, मुफस्सिर हो सकता है, मुहद्दिस हो सकता है, मुअल्लिम हो सकता है, लेकिन अगर दिल में नरमी नहीं है तो नेक नहीं होगा। अगर दूसरों की तकलीफ़ देखकर उसका दिल नहीं तड़पता, हमदर्दी नहीं है, सिंपैथी एम्पैथी नहीं है उसके अंदर, तो नेकी नहीं है उसके अंदर। तो ये तो असल में नेक लोग हैं ना, सदका करते हैं, दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल करते हैं। वस्सौइमीना वस्सौइमाती, और रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें। ये भी ज़ब्त नफ्स की मश्क है, रोज़ा रखना। कार्नल इंस्टिंक्ट्स को, एनिमल इंस्टिंक्ट्स को काबू करके रखते हैं, अपनी जिबिल्लत पर ये हावी होना चाहते हैं, तो अपनी ख्वाहिशात को कम करने की मश्क भी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ा रखते हैं, अपनी भूख बर्दाश्त करते हैं, शहवत को बर्दाश्त करते हैं,